السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ستم گر صنم کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آ جائیے سیکنڈ لاسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ خالہ، چھوڑیں یہ تمام باتیں، میں نے اسے تقدیر جان کر تسلیم کر لیا ہے، وہ ان کے سینے سے لگی ہولے سے کہہ رہی تھی۔ مجھے ایک بار ہی کہتی میں کبھی تمہارے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے دیتی۔ رباب کا رویہ کیسا بھی، مگر وہ یہ انتہائی قدم اٹھائے گی مجھے قطعی اندازہ نہ تھا۔ نگین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا ہے خالہ۔ احمد اور ادیرہ کے لیے میری آغوش میسر آنی تھی۔ اللہ کو میری کوئی عطا بھا گئی ہوگی، جبھی تو مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی۔ وہ انہیں سچ سے آگاہ نہ کر سکی تھی۔ اس کے دامن میں محبت کا پھول ڈال دیا گیا، جس کی مہک نے اسے دشوار راستے تک طے کرنے کا حوصلہ دے دیا۔ اذلان ٹھیک ہے تمہارے ساتھ؟ جی خالہ، دیکھیں نا، جیسے ہی انہیں علم ہوا میری وجہ سے آپ پریشان ہیں، مجھے یہاں لے آئے۔ بھلا بتائیں، گر جو ان کے دل میں میری جگہ نہ ہوتی تو کیا میرے رشتوں کو مان دیتے؟ وہ ان کے دل پر مرہم رکھ رہی تھی۔ اچھا چلے نا، اب باہر چلیں، آپ خود ملنے ان سے، آپ کو بھی تشفی ہو جائے گی۔ میں خجستہ سے مل کر آتی ہوں۔ میرا سن کر بھی وہ نہیں آئی، بہت خفا ہے نا؟ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، مسکراہٹ سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو نگین نے اس کے چہرے کو دیکھتے سر ہلا دیا۔ بلا شبہ وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ السلام علیکم، وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جب اذلان کامران سے گفتگو کے درمیان نگین کو دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام۔ گہری نگاہ سے نگین نے انہیں دیکھا تھا۔ بلا شبہ اذلان وجیح شخصیت کے مالک تھے، پروکار، اور چہرے پر در آیا ہلکا سا تبسم ان کی شخصیت کو مزید عمدہ بنا رہا تھا۔ نگین کے دل کو تسلی اور آرام عطا ہوا تھا۔ مجھے بے حد خوشی اور انبساط ہوا کہ آپ یہاں آئے بیٹا، میرے دل کو وہموں سے نجات دلائی ہے آپ نے، وہ نم لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کہ پہلے آپ سے بات نہ ہو سکی، اتنے روز آپ نے مضطرب اور پریشانی میں گزارے۔ وہ تو خجستہ کی آمد نے آگہی دی تھی، ورنہ میں پہلے ہی آیت کی ہمراہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا خالہ۔ وہ نرم اور دھیمے لہجے میں نگین کے دل کو صاف اور اپنی وقت کو بھی بڑھا گئے تھے۔ بے ساختہ نگین کی نگاہیں نم ہوئی تو وہ اٹھ کر نگین کے ساتھ آ بیٹھے۔ میں جانتا ہوں میری جانب سے کئی شک آپ کے دل میں پیوست ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان میں سچائی نہیں۔ یہ رشتے کو وقت کی مانگ ہے خالہ، وہ تو دینا ہوگا۔ ہاتھ تھام کر انہوں نے سچ کہا تھا۔ بالکل، کون سا رشتہ ہے جو پہلے قدم پر ہی مضبوط ہوتا ہے؟ دشواریوں سے گزر کر ہی تو بندھن اٹوٹ ہوتے ہیں۔ کامران صاحب نے مداخلت کرتے اذلان کی بات پر مہر لگائی تو نگین بھی سر ہلا گئی۔ میں مجبور ہوں، سچ کیا ہے اس پر سے پردہ نہیں اٹھا سکتا، مگر آیت نے مجھے خاموش رہنے کا نہ کہا ہوتا تو میں شاید یوں جھوٹی تسلی نہ دیتا۔ اذلان، کچھ دیر پہلے کا منظر ذہن میں گردش کر گیا تھا۔ اذلان، وہ موڑ کاٹ رہے تھے جب خاموش فضا میں آیت کی پکار گونجی۔ اذلان کے کہنے پر ہی بچوں کو ملازمہ کے سپرد کر کے وہ آئے تھے کہ پہلے ہی ملاقات میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ آیت کی خالہ اسے اس طرح بچوں کے گرد دیکھ کر مزید دل برداشتہ ہوں، اور یہ فیصلہ ان کا درست تھا۔ سرسری سے انداز میں جواب آیا تھا، لیکن وہ یہ بات تسلیم کرتے تھے ان کا نام آیت کی زبان سے انہیں خوبصورت لگتا تھا۔ اف، سر کو جھٹک کر وہ حال میں متوجہ ہوئے۔ میرا ذہن بھی کیا فراغت سوچتا رہتا ہے، میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تھمی، کہیں بھی ایک نگاہ اس پر ڈال کر کہا، جو مضطرب سی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، آپ خالہ کے سامنے حقیقت کی سیاہی نہ ابھرائیے گا، بلکہ ان کو خوشگمان رہنے دیجیے گا۔ میں آپ سے بس اتنا ہی مدد چاہتی ہوں۔ یقین جانیں، انہیں گر میرے خالی دامن کی خبر گری ہوئی تو وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گی۔ امی کے بعد وہ مجھ سے ان جیسی ہی محبت کرتی ہیں۔ بہت مدھم انداز میں وہ انہیں کہہ رہی تھی۔ اذلان کے دل کو تکلیف نے آن گھیرا تھا۔ ان کی کیا غلطی تھی، مگر قسمت اسے ہی کہتے ہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میرے گھر والوں کو مان سے نوازا ہے آپ نے، مجھے بھی اس معاملے میں بہتر جانیں گی، وہ کہہ گئے۔ آیت نے سکون کا سانس لیا تھا، مانو بوجھ سا اتر گیا ہو، اور اب انہوں نے وعدہ ایفا کر دیا تھا، نگین کو ممکنہ طور پر پرسکون کر دیا تھا۔ خجستہ،
दरवाजे की चौखट पर ठहरकर उसने पुकारा था। वो बेड पर बैठी मोबाइल पर मसरूफ थी। निगाह उठाकर सरसरी सी पुकार की जानिब देखा। आप यहाँ क्या कर रही थी? गालिबन मैं आपसे कहकर आई हूँ कि मैं मजीद कोई रिश्ता रवा नहीं रखना चाहती हूँ, वो बरहमी से बोली। खजस्ता क्या हो गया है? ऐसे तो ना कहो। आयत उसके नजदीक आई थी। क्यों भाई, तुम कुछ भी कर लो, हम कहने का हक भी नहीं रखते, वो सख्ती से कहते उठ खड़ी हुई। तमाम कर दो ना खफगी खजस्ता, क्या अब तक तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हुआ? आयत ने उसके गिर्द हिसार बांधते कहा। प्लीज आयत, खजस्ता ने उसे दूर किया था। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मगर यकीन जानो मैं तुम सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर भाई, खजस्ता मेरी वजह से उनकी जिंदगी भी ठहर सी गई थी। वो बाही नहीं जा पा रहे थे। तुम ही देखो ना, वो बस कुछ ही रोज में भाभी के साथ जाने वाले हैं। मेरा वजूद रुकावट था उनके काम में। तुम नाराज हो, हक बजानिब हो, मैंने तुम सबका दिल दुखाया है, वो नम लहजे में बोल रही थी। हाँ, मैं राजी ना थी, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था जब भाई ने मुझे अजलान की बाबत बताया था। मगर तुम आधी हकीकत से आगाह हो। मेरी गुफ्तगू के इस पहलू से आगाह हो जाओ तो यकीन करो तुम खफगी भूल जाओगी। खजस्ता मेरी जान, तुम जानती हो मुझे किसके साथ से नवासत दिया गया है? उसका साथ मुझे मिल गया जिसके तबस्सुम ने 5 साल तक मेरे कल्ब को बेचैन किए रखा। खजस्ता ने चौंक कर आयत की जानिब देखा। आयत ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मुझे तल्ख ज़माने दुश्वार रास्तों पर दो निगाहों ने हमेशा तशफ़ी दी थी, और वो असलान थे। मुझे उनका साथ मेरे सबर पर मिला है। आयत तुम? हाँ, जिस अक्स का मैं जिक्र करती थी वो असलान थे खजस्ता। अब तुम बताओ मेरे साथ अच्छा हुआ कि बुरा? अच्छा अच्छा, और सिर्फ अच्छा आयत। खजस्ता बेसाख्ता उसके गले लगी थी। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती थी आयत कि वो तुम्हें मिल जाए, जबकि जिक्र कभी तुम्हारे लबों से आज़ाद ना हुआ, मगर निगाहों ने कभी उनसे पीछा नहीं छुड़वाया। मैंने जब तुम्हारी शादी का सुना तो मैं मैं डर गई थी। मुझे लगा, मगर आयत जानती हो तुम क्या सोच रही होगी। मुश्किल रहा मगर मन चाहा है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है खजस्ता। अजलान मोहब्बत के मुसाफिर नहीं है, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती, सबसे अनमोल, अपने वजूद के दो नन्हे मोती मुझे सौंप दिए हैं। बताओ, मुझ पर भरोसा है इन्हें? तभी तो, वरना क्या ये मुमकिन था कि अपने बच्चों की परवरिश वो मेरे हाथ में रखते? ये भी तो कभी तसव्वुर नहीं किया था। मिल गया ना, बाकी का भी कुछ नहीं सोचना। बस जो फूल अभी दामन में है, इनकी खुशबू से महकना चाहती हूँ। आयत, अल्लाह जो ज़िंदगी में रंग डालता है वो कौसे क़ज़ा के रंग होते हैं जो कतई अधूरे नहीं होते। मेरा यकीन है लम्हे गुलाब ज़रूर होंगे। तुम्हारे खजस्ता के लहजे में यकीन था। अच्छा, अब खफी तमाम हुई? आयत ने शरारत से कहा। मेरी जान के दिल पर जुगनू आन बैठा है, तो अब मेरी खफा होने की तमाम वजूहात तमाम। उसने आयत को गले से लगाया था। तशक्कुर खुजस्ता में डर गई। वो नम लहजे में बोली तो खजस्ता ने रोते हुए हंस दी। तुम्हारे चेहरे से झुकती खुशी बताती है कि मामला यकीनन संभल गया है, यावर ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, तुम नहीं जानते मैं कितनी फिक्रमंद थी, मगर तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे समझाया। छोटी सी बोटी वो मुंह में रखते गोया हुई। वो दोनों इस वक्त एक होटल में मौजूद थे। कामरान साहब ने राजीनामा दे दिया था और वो चाहते थे यावर अपने घर वालों को भेज दे। इसी सिलसिले में खजस्ता उसके साथ मौजूद थी। वैसे मुझे शौक नहीं ये सब जानने का, मगर अब जहाँ तक मैंने देखा है, तुम और आंटी इस कदर परेशान थे, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी कज़न की क्यों शादी उनके घर वालों ने शादीशुदा बंदे से कर दी। अब वो तुम्हारी दोस्त है तो फिर तुम्हारी ही हम उम्र होगी। यावर ने लुकमा खाते कहा। घर वाले नहीं, सिर्फ भाई भाभी, और ये कारनामा उसकी भाभी ने अंजाम दिया है। इन्हें अपने शौहर के साथ बाहर जाना था, कल चली गई हैं, इसलिए फिर ये सब किया। खजस्ता के गुस्सा सख्त हुआ था। ओह, मगर फिर भी दुनिया में रिश्तों की कमी तो नहीं है जो इस तरह ब्याह दिया। मगर वजह बस एक ये नहीं थी, दरअसल वो मुतलका थी। खजस्ता होले से बोली। ओह अफसोस। यावर का हाथ रुका था। अफसोस क्यों? इसमें आयत की कोई गलती नहीं, सरासर वो हाशिर गलत था। जब 3 माह बाद तलाक देने की हिम्मत रखता था तो माँ से इनकार का भी हौसला रखता। खजस्ता एकदम बरहमी से गोया हुई थी और सामने मौजूद यावर के हाथ से चम्मच छूट कर गिरा था। क्या क्या नाम लिया तुमने? यावर के लब फड़फड़ाए थे। आयत और हाशिर।
انتہائی کم ظرف انسان، مجھے کبھی وہ ملا نہیں یاور، ورنہ میں خود اس کا قتل کرتی۔ جو لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں انہیں دنیا کے تپتے صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں، انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ طلاق سے لڑکوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر لڑکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے یاور۔ آیت نے 10 سال کس قدر دشواریاں برداشت کی ہیں، میں نے دیکھا ہے چھوٹی سی عمر میں اسے تحمل کی سیڑھی پر کھڑا، خود پر پہرے بٹھاتے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے یاور کو لگا اس آسمان زمین کے درمیان موجود ہے۔ سماعتیں مفلوج سی ہو رہی تھیں اس کی، خجستہ کچھ کہہ رہی تھی مگر کیا؟ تمہیں کیا ہوا ہے یاور؟ اچانک خجستہ نے پکارا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے رومال سے اپنے ماتھے کو صاف کیا تھا۔ میں شاید زیادہ بول گئی ہوں۔ نہیں ایسی بات نہیں، وہ بس اچانک مجھے میری طبیعت بگڑتی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے یاور، تم چلو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں میں گھر جا کر کچھ دیر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر میں پھر ملتا ہوں تم سے۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا، وہ کہیں روپوش ہونا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، خجستہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاور کا رویہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مجھے ایک گلاس پانی لا دیں، اذلان نے لیپ ٹاپ سے نگاہ آتے سامنے قالین پر بیٹھے ادیرہ کے ساتھ کھیلتی آیت سے کہا تھا۔ جی، وہ لمحے میں انہیں پانی لا کر تھما گئی۔ اور آپ دیکھ رہی ہیں میں کتنے اہم کام میں مصروف ہوں، اس پر آپ کی کلائیوں سے آتی یہ کھن کھن کی آواز، میں الجھ رہا ہوں، مہربانی کر کے اتاریں یہ چوڑیاں۔ وہ واپس اپنی سابقہ حالت میں بیٹھی تھی جب وہ کہہ گئے۔ حقیقتاً وہ اس آواز پر متوجہ سے ہو رہے تھے، بار بار توجہ بھٹک سی رہی تھی، اور یہ توجہ انہیں آیت کی کلائی پر نگاہ کرنے پر مجبور کرتی، اور کسی کی نازک سنہری بریسلٹ میں جڑی کلائی ان کے تصور میں آ جاتی۔ انمتا کو کبھی ان سب کا خاص شوق نہیں رہا تھا۔ وہ جانتے تھے اگر انمتا پہنتی بھی تو بھی وہ اس مشکل پڑاؤ سے کبھی نہیں گزرے، مگر اب آیت ان کے صبر کا امتحان ہی تو لیتی تھی۔ مگر یہ ان چوڑیوں کی آواز احمر کو پسند ہے، واضح تھا وہ منع کر رہی تھی۔ اچھا، احمر کو پسند ہے یا مجھے متوجہ کرنا مقصد ہے؟ انہوں نے خاصا غور سے دیکھتے کہا۔ آیت بے ساختہ چہرہ جھکا گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے، مگر اذلان تک آواز آسانی پہنچی تھی۔ بہانہ تو کوئی دمدار بنائے۔ انمتا نے کبھی چوڑیاں یا کنگن نہیں پہنے، مگر احمر نے کبھی توجہ نہیں دی۔ وہ مانو مذاق اڑا رہے تھے۔ آیت کو ان کی بات پر سبکی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ادیرہ کو گود سے اتار کر ساتھ بٹھایا اور چوڑیاں اتارنے لگی۔ وہ اکثر ایسی ہی خود کلامی کر جاتی تھی۔ آیت ماں، آپ نے پھر سے یہ اتار دیں؟ احمر کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو نگاہ آپ ہی اٹھ گئی، جہاں وہ آیت کے ساتھ کھڑا مانو اسے گھرتے کہہ رہا تھا۔ وہ میرا بٹو بہنا کو چبھ رہی تھی نا؟ اذلان کو دیکھتے اس نے کہا تھا، جبکہ وہ بنا پلک جھپکاتے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نہیں اماں، بہنا کو بھی ان کی آواز پسند ہے، آپ واپس پہنے۔ ابھی وہ بضد ہوا، مگر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ بالکل ہی بات نہیں مانتی ہیں۔ احمر نے ساری چوڑیاں اٹھا کر اس کے سامنے کی۔ اف، باپ کو پسند نہیں، بیٹا بضد ہے۔ جی محتم کی کیا جائے، اذلان کو مخاطب کیا تھا، اور اس لمحے انہیں اپنی مسکراہٹ روکنا محال ہو گیا۔ وہ سرت سے چہرہ جھکا گئے۔ اب آپ نے میرے بچوں کو اپنی پسند کے مطلب میں ڈھال لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بمشکل انہوں نے اپنے لہجے کو سخت کیا تھا۔ حد ہے بھائی، بچے نہ ہوگے موم کے مجسمے ہو گئے، مرضی مطابق ڈھال دو۔ چوڑیاں پہنتے وہ گویا ہوئی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا۔ خیر، کل میں ایک دوست کھانے پہ آ رہا ہے، دوپہر کو آپ کچھ انتظام کروا لیجئے گا گھر پر۔ وہ متعجب سی ہوئی۔ جی، میرا اچھا اور کافی پرانا دوست ہے، پہلی بار نہیں آ رہا ہے، اکثر آتا تھا، کچھ وقت سے یہاں تھا نہیں، ویسے بھی وہ کراچی میں ہوتا ہے۔ وہ اس کا گریز سمجھ گئے، اس لیے کہہ گئے۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا گئی، اور اذلان بھی واپس کام میں مصروف سے ہو گئے۔ بی بی جی، کھانا تیار ہے، کیا لگوا دوں؟ شاکرہ نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ ہاں، ان کے دوست کو آئے تو کچھ وقت ہو گیا ہے۔ تم تو سیٹ کرو اور پتہ کر لو، میں آتی ہوں، آیت نے مفصل سا جواب دیا تھا۔ کوئی خاص دوست ہے کیا؟ شاکرہ کے جاتے خجستہ نے پوچھا۔ ہاں، کہہ تو رہے تھے، میں تو ملی نہیں، کھانے کا انتظام کروا کے یہاں آ گئی تھی۔ اچھا، تم 2 منٹ ادی کو دیکھو، میں کھانے کا انتظام کروا کے آتی ہوں، آیت نے کھڑے ہوتے کہا۔ کچن میں آئی
थी तो तमाम शय तैयार थी। मुलाजमा ने टेबल भी लगा दी थी। यावर अंकल अहमद दौड़ता हुआ कमरे में आया था। वो जो दोनों गुफ्तगू में मसरूफ थीं, वो सीधा यावर से जा लगा। अरे शहजादे, आराम से भई, अजलान ने कहा। वो मुस्कुरा दिया। आप कितने दिनों बाद आए हैं और मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए? लो, तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम पर गया है। अपने काम की बात पहले करना जानता है। यावर ने मुस्नी खफगी से घूरा। इसे अक्लमंदी कहते हैं। अजलान भी कहका लगाकर हंस दिए। अच्छा तुम रुको, मैं खाना लगवा दूं। अजलान उठ खड़े हुए। तुमने बिला ज़रूरत तकल्लुफ़ किया यार। अच्छा तुम भी यानी मेरे घर आने पर तकल्लुफ़ ही करते हो। चुपचाप बैठो, मैं आया। खाना तैयार ही है बस, आयत से कहकर मैं लगवाता हूँ। वो कहते बाहर निकल गए। जबकि यावर चौंक उठा था। कुछ था जो उसके जहन के पर्दे पर ठहरा था। कोई फिक्रा, कोई नाम। आयत, उसने होले से बुड़बुड़ाया था। ये नाम एक अरसे से उसके जहन के पर्दे पर मानो थमसा गया था, और इस नाम के उसके कल्ब पर पैर रखा हुआ था। वो भाग रहा था, मगर यहाँ भी नहीं। उसने सर झटका था। ख्याल की रो जो भटकने लगी थी, इससे पीछा छुड़वाया था और साथ बैठे अहमर की जानिब मुतवज्जो हो गया। मगर अब ये काम आसान नहीं रहा था। टेबल लगवा दें। वो किचन की जानिब आए, जहाँ आयत शाकरा को हदायत दे रही थी। जी जी, लग गया खाना, मैं बस बुलवाने ही वाली थी। आयत, ऊपर जाओ, तुम्हारी लड़की ने सब कुछ खाया पिया उलट दिया है और अब संभलने का नाम नहीं ले रही है। खजस्ता उस तक आई थी। तुमसे मेरी नन्ही सी बच्ची नहीं संभलती खजस्ता। आयत ने घूरा था। मैं जा रही हूँ, यहाँ देख लो तुम। वो कहती ऊपर की जानिब बढ़ गई। क्या असलान भाई, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो किचन में अब बस लबों पर तबस्सुम लिए खड़े थे जब खजस्ता ने खुकी से कहा, यकीन जाने जब आयत आपके लबों पर पहरे बिठाती हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अजलान भाई, वो खफा हुई थी। यावर, अचानक उसकी निगाह कमरे से निकलते यावर पर पड़ी। अजलान ने भी चौंक कर देखा। यावर तक उसकी पुकार आसानी पहुंची थी। जो फोन सुनने निकला था, उसे लगा आप यही होगा। आप जानती हैं यावर को? अजलान भी उसी के साथ आगे बढ़े थे। जी भाई, एक सेकंड, ये वही हैं जिनसे आपका रिश्ता तकरीबन तय हो चुका है। अजलान मुस्कुराए थे। खजस्ता ने तासुफ से इस्बात में सर हिलाया। बहुत खूब भाई यावर, तुमसे रिश्ते को मजीद मजीद मजबूत हो गया तुमसे रिश्ता। यावर क्या कहता, वो मुस्कुरा भी नहीं सका था। तुम कहाँ, फ़ोन भी किया था मगर तुमसे बात नहीं हो सकी। मुझे क्या मालूम था यहाँ मुलाकात हो जाएगी। खजस्ता गोया हुई। वो बस कुछ मसरूफ़ सा था। यावर के दिल में कोहराम सा मचा था। वो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहता था, मगर क्या अब आसान था? अच्छा अब चलो खाना खाते हैं, बाकी बातें वहीं हो जाएंगी। वो मैं यावर ने कुछ कहना चाहा। अरे भाई क्या हुआ? वो मैं बाद में करना, पहले चलो खाना ठंडा हो रहा है। अजनान उसे लिए मेज़ तक चले थे। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो यावर, सब ठीक है? खजस्ता ने सरगोशी भरे लहजे में कहा। नहीं नहीं, सब ठीक है। वो बमुश्किल अपने लहजे को बेहतर बना सका था, मगर खजस्ता को वो उलझा हुआ लगा था। लाली, आयत को बुला लो, अजलान ने कहा तो यावर का चेहरा मुतगैर हुआ था। तो भाई फिर कब तक मामला महर पा जाएगा? अजलान ने बात का आगाज किया था। अब ये तो यावर पर मुनहसर है। अजलान भाई, ये कब लाते हैं अपने घर वालों को? खजस्ता ने शरारत से कहा। तो यावर जल्दी करो, अंकल आंटी तो कब से तैयार हैं, तुम ही हामी नहीं भरते थे। साहब, बीबी जी कह रही हैं वो अदीरा को सुलाकर आती हैं, आप सब खाना खा लें। लाली ने उसका पैगाम पहुंचाया था। मुझे पता था यही जवाब आना है भाई। आपकी बहन को खाने से क्या दुश्मनी है खजस्ता? अजलान ने शरारत से कहा। बिल्कुल भाई, वो वाकई ही हवा पर जिंदा रहती हैं। मेज पर पुरलुत्फ से गुफ्तगू चल रही थी, मगर यावर का मानो एक वजूद ना आकर चंद सांसें अता की थी। अहमर, आओ मैं खाना खिला दूं। शहजादी अहमर को बैट के साथ खेलते देखा तो असलान ने पुकारा। नहीं बाबा, अम्मा के साथ। वो वहीं से पुकारा। एक तो आपका बेटा असलान भाई, आयत के तो खातिब में क्या उम्दा नाम रखे हैं, मानो पिछली सदी हो चला गया हो बंदा। खजस्ता की बात पर वो हंस दिए। यावर मानो वहां ऐसे मौजूद था जैसे वो था ही नहीं। कोई कोई छड़ी होती तो वो उसको घुमाकर यकीनन गायब हो जाता। असलान अच्छा है, मगर ये खजस्ता नीचे क्या गई, वापस आना ही भूल गई है। कर क्या रही है ये लड़की नीचे? अदीरा पर कंफर्टर दुरुस्त करते वो बेड से उतरी थी। सामने लगी आईने में खुद को देखा।
सफेद जारजट के सूट में गहरे हरे रंग का दुपट्टा सर पर ओढ़े, लबों पर हल्की आतिशी लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसने मुकम्मल जायजा लिया था। कमरे की लाइट को मध्यम करते वो पुरस्कून सा चेहरा लिए नीचे की जानिब बढ़ी थी। देखो जरा, मोहतरमा यहाँ बैठी खाने से लुत्फानंदोज हो रही है। आया सर को नफी में हिलाते बुड़बुड़ाई थी। गालबन अब खाने के बाद मीठे से लुत्फानंदोज हुआ जा रहा था। बीच की सीढ़ी पर वो थमी। कोई अक्स था जो निगाह में उभरा। जहन को झटका लगा। मेरा वहम है। वो मजीद नीचे आई, मगर कदम जंजीर हुए। ये चेहरा कई साल से नहीं देखा था, मगर वो चेहरे को कभी भूल भी नहीं सकती थी। माजी क्यों पीछा करता है? हम किसी तलाक याफ्ता से शादी नहीं करेंगे। मैं आयत को तलाक देता हूँ। कोई तो वजह होगी। क्या किरदार में कोई खोट था? इतनी कम उम्र में तलाक हुई। वालिदैन तो सदमा ना बर्दाश्त कर सके। मैं आयत को तलाक देता हूँ। कई जुमलों की बाज गुज़श्त थी जो जहन में होने लगी। अजलान, वो क्या गुमान करेंगे मेरे बारे में? क्या इन्हें इल्म होगा कि अगर इन्हें मामले का इल्म कुछ और तरीके से हुआ तो? कोई कहाँ खुद को जाहिर करता है भला? कभी खुद का भी चेहरा स्याह लगा है? मैं तबाह हो गई। नहीं, जहन उलझा, निगाह धुंधला गई। अरे यावर, तुम क्यों खामोश हो गए? वैसे तो तुम्हारी जुबान कभी रुकती नहीं। खजस्ता के जुमले ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। सर्व हुआ था मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका सर चकराने लगा। कजा कि वो वापस मुड़ती, इससे पहले ही वो किसी की निगाह में आ गई। वहां भी पहचान उभरी। आयत को लगा उसका सांस सीने में ही अटक रहा हो। सांस लेना चाहिए मगर नाकाम। मंजर मजीद गदला हुआ और जहन तारीक हुआ। उसका वजूद लहराया और जमीन बोस हो गया। आयत! यावर तेजी से कुर्सी से उठा था। अजलान ने भी उसकी पुकार पर चेहरा घुमाया। आयत! अजलान और खजस्ता भी तेजी से दौड़कर उस तक आए थे। क्या हुआ है आयत? आंखें खोलें। वो उस पर झुके होश में लाने की तगोदो में थे। क्या हुआ है इसे? अचानक ये तो ठीक थी। खजस्ता मुतफिकर सी हुई थी। अजलान, इन्हें पहले उठाकर कमरे में लेकर जाओ। पास ही में मेरा दोस्त है डॉक्टर, मैं उसे फोन करता हूँ। अजलान के हवास सल्ब हुए थे। अचानक आयत के बेहोश होने पर वो उसे थामते ऊपर की जानिब बढ़े। यावर, कोई बात है? तुमने आयत को पुकारा था। तुम जानते हो इसे, मगर कैसे? खजस्ता ने पूछा। ऊपर चलो खजस्ता, अजलान परेशान होगा। मगर खजस्ता ने कुछ कहना चाहा था, मगर फिर चुप हो गई। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। अजलान हकीकतन फिक्रमंद हुए थे। आप परेशान ना हो भाई, खजस्ता ने कहा। तभी डॉक्टर मुलाजमा के साथ आए थे। कुछ देर मुआयना करने के बाद सुकून आवर इंजेक्शन दिया था। डॉक्टर, हुआ क्या है आयत को? बुखार वगैरह तो नहीं है, इन्हें हो सकता है थकन की वजह से ऐसा हुआ हो। कुछ बीपी कम था, कुछ ही देर में होश में आ जाएंगे, डॉक्टर ने तसल्ली दी। तो वो गहरा सांस लेकर रह गए। उफ, पागल लड़की। खाने की भी तो बहुत चोर है। बीपी लो नहीं होगा तो क्या होगा? वो सर हिला गए, मगर अगले ही लम्हे उनका वजूद सामत हुआ था। अजलान ने निगाह उठाकर अपने पीछे यावर को ताज्जुब से देखा। खजस्ता का भी अंदाज उनसे जुदाना था। आयत मुझे देखकर बेहोश हुई हैं अजलान। जब आपका भयानक माजी आपके सामने आ जाए तो अमल की सूरत ये तो होगा ही। यावर धीमे से कह रहा था और लम्हा लगा था उन्हें तमाम किस्से को जर्ब देने में। तुम तुम हाशिर हो? खजस्ता के लब फड़फड़ाए थे। मेरा पूरा नाम हाशिर यावर है, वो कहकर चेहरा झुका गया, जबकि खजस्ता का वजूद धमाकों की जद में आया था। तुमने आयत की जिंदगी को तबाह किया यावर। वो यकदम चीखी थी। खजस्ता! अजलान फौरन कह गए। वो अभी तक आयत के पास खड़ी थी। अजलान भाई, मुझे बात करनी है। मैं माफी की हिम्मत। खामोश यावर, खजस्ता ने टोका। एक सेकंड, नीचे चलकर बात करते हैं तहम्मुल से। आयत परेशान होंगी। वो समझ सकते थे आयत की जहनी हालत क्या हुई होगी यावर को देखकर। खजस्ता ने एक निगाह यावर पर डाली और आगे बढ़ गई। मैं ये सब नहीं चाहा था अजलान। मुझे भी कुछ रोज पहले ही इल्म हुआ था कि आयत खजस्ता की कजन है, और यकीन जानो मैं तब से उसे ये बात बताने की कोशिश में हूँ। वो मुस्तरिब से गोया हुआ। तुम परेशान मत हो, बात करते हैं, अजलान ने तसल्ली दी। तुमने मुझसे ये सब छुपाया यावर? एक लड़की की जिंदगी तबाह करके तुम मोहब्बत की डोर थामने चले थे। मैं बताना चाहता था। यावर की आवाज उभरी। कब? कुछ रोज में रिश्ता तय होने वाला था, तब बताते या शादी के बाद? वो बरहमी से बोली। मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से आयत की जिंदगी स्याह हुई। मैं माफी मांगना चाहता था खजस्ता। मैंने बहुत कोशिश की थी इन्हें ढूंढने की,
مگر میں مل نہ سکا۔ شہباز بھائی سے ملا تھا میں، مگر وہ مجھ سے بات کرنے کے بھی روادار نہ تھے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے جن کی بہن کو تم طلاق دو گے بنا کسی قصور کے، وہ تمہیں پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ خجستہ نے غصے سے دیکھا۔ ان سب میں ازلان سینے پر ہاتھ باندھے خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں خجستہ، میں آیا سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ میں نے ظلم کیا اس پر، مجھے معاف کر دو پلیز۔ میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا، مگر میں ڈر گیا تھا کہ جب تمہیں علم ہوگا جسے تم جان سے زیادہ چاہتی ہو، جو صرف تمہاری دوست نہیں بہن ہے، اس کی زندگی کو خراب کرنے والا جس سے تم محبت کرتی ہو، تو کہیں تم مجھے یاور کے فکرے بیچ میں ہی ٹوٹ گئے تھے۔ میں اب بھی ایسا ہی کروں گی یاور، اس نے سختی سے کہا۔ خجستہ، یاور کے ساتھ یہ زیادتی ہے، ازلان اتنے وقت میں پہلی بار بولے۔ ازلان بھائی، اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ مجھے بتاؤ، کیا یاور کے بغیر رہ لو گی تم؟ محبت کرتی ہو اس سے، تم یہ بات بخوبی جانتی ہو کہ یاور دل کا برا نہیں ہے۔ اس وقت کیا حالات تھے، تم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتی ہو۔ پھر وہ نادم ہے خجستہ، ازلان نے تحمل سے سمجھایا۔ میں نہیں چاہتا تھا ایسا، بس میں غصے میں تھا خجستہ۔ اچانک بابا اپنے پرانے دوست سے ملتے ہیں اور میرا نکاح کر دیتے ہیں، اسی غصے میں کہ جب انہوں نے میری نہ سنی تو میں بھی کسی کی نہیں سنوں گا، یہ قدم اٹھا لیا۔ وقت کے ساتھ جب احساس ہوا تو سکون مجھے بھی نہیں رہا خجستہ۔ خدا را مانتا ہوں میں نے ظلم کیا ہے، مگر تم ایسا نہ کرنا۔ میں سچ میں تمہارے ساتھ کے چھوٹ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ آیت کو دیکھو تو کیسے میں تمہارے حق میں فیصلہ دوں یاور۔ خجستہ مانتا ہوں کہ تم آیت کے لیے مخلص ہو، مگر یاور وہ بھی نادم ہے، آیت بھی سمجھ جائیں گی۔ میں جانتا ہوں آپ یاور سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی ہیں، ازلان نے کہا تو خجستہ چہرہ جھکا گئی۔ ایک جانب یاور تھا، اس کی محبت، اور دوسری جانب جان سے عزیز دوست جس کو اس نے خود تڑپتے دیکھا تھا، جس سے وہ کہتے تھی کہ جب بھی اسے درد دینے والا سامنے آئے تو وہ اس کی جان لے لے گی، مگر جب وہ روبرو آیا تو خجستہ کی جان نکل گئی۔ نہ وہ آیت کے زخم سے منہ موڑ سکتی تھی، نہ یاور سے ہاتھ چھڑوا سکتی تھی، وہ اپنے ہی دائرے میں قید ہو گئی تھی۔ میں سمجھاؤں گا آیت کو، تم اپنے دل کو زخمی نہ کرو، بڑا بھائی ہونے کے حق سے کہہ رہا ہوں خجستہ۔ ازلان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں یاور برا نہیں ہے، تم وقت دو۔ مگر ازلان، آیت، میں جانتا ہوں وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ یاور نے مانو ڈر ظاہر کیا۔ مشکل ہے یاور، وہ بھی خوف کے سائے میں ہیں، وقت انہیں بھی لگے گا، مگر سنبھل جائیں گی، سمجھدار ہیں وہ۔ تم لوگ پریشان مت ہو، میں بات کروں گا ان سے، ازلان نے تسلی دی تھی۔ شکریہ، یاور اس سے مان کا ہوا۔ خجستہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، یاور نے کہا۔ نہیں، اس نے فوراً منع کیا۔ بھائی میں رک جاتی ہوں آیت کے پاس۔ یاور کی جانب دیکھے بغیر وہ گویا ہوئی۔ نہیں تم جاؤ، میں ہوں، فکر مت کرو، یاور چھوڑ دے گا۔ نہیں بھائی، آپ مجھے ڈرائیور کے ساتھ گھر چھڑوا دیں، آیت کو اگر علم ہوا تو اسے برا لگے گا۔ مجھے امید ہے یاور تم سمجھو گے، آیت کا فیصلہ میرے لیے اہم ہے۔ اس کی نگاہوں میں کرچیاں چبھی رہی تو میں اپنے ہاتھوں پر گلال نہیں لگا سکی ہوں۔ میں جانتی ہوں دوستی اور محبت دو محبت جذبے ہیں، مگر میں آیت کا دل زخمی کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، مجھے زندگی بھر پچھتاوے میں نہیں گزارنی، وہ لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ یاور نے گہری سانس لی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی کے ساتھ ہلکا سا اندھیرا پھیلا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ برابر میں ٹھہر سے گئے۔ ازلان اسی کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھے لیپ ٹاپ میں مصروف سے تھے۔ آیت کے وجود میں جنبش ہوئی تو یکدم متوجہ ہوئے۔ اٹھ گئیں آپ؟ خیر مقدم سی مسکراہٹ لبوں پر کے کنارے پر ٹھہری تھی، مگر وہ اس قدر الجھی تھی کہ محسوس تک نہ ہوا۔ کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیڈ کی پشت سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آج وہ خوشی بھی مکفوت تھی جو ازلان کے کمرے میں ان کے بستر پر لیٹنے سے وجود میں دوڑ جاتی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا آخر کیوں آپ کو کھانے سے دشمنی ہے، جو آپ نہیں کھاتی ہیں۔ جوس کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے وہ کچھ سختی سے گویا ہوئے تھے۔ آیت نے کئی بار پلکوں کو جھپک کر نمی کو اندر اتارا تھا اور گلاس تھام کر لبوں سے لگایا، چند گھونٹ بھر کر ساتھ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ازلان جانتے تھے وہ کچھ کہنے کے لیے لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش میں ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کو کیا معلوم ہے، مگر یقین کریں وہ سچ نہیں ہے۔ حاشر نے آپ کو کیا کہا ہوگا، کتنا سچ بتایا،
मुझे नहीं मालूम, मगर وہ لرزتے لبوں سے کہہ رہی تھی۔ اذلان خاموشی سے اسے تکے گئے۔ میرے کردار میں کوئی جھول نہیں تھا باخدا، طلاق کی وجہ یہ نہیں تھی، میرا کردار اتنا کمزور نہ تھا کہ وہ طلاق کی وجہ بنتا۔ اشک گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ اذلان کا صبر تمام ہوا۔ وہ کیا تصور کیے بیٹھی تھی، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ آیت، ان کی پکار آیت کے لبوں پر پہرے بٹھانے کا سبب بنی تھی۔ ہر شخص برا نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے ہر انسان جھوٹ کی ڈوری سے ہی لپٹا ہو۔ مجھے سچ کا ادراک ہے اور حقیقت والے سچ سے آگہی رکھتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں مانتی۔ حاشر نے واضح واقعے کو آپ کو بتایا ہوگا۔ ناممکن، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ آیت، میں نے کہا نا ابھی، سب برے نہیں ہوتے اور یاور بھی برا انسان نہیں ہے۔ وہ نادم رہا ہے اپنی حرکت پر، میں جانتا ہوں۔ غلطی اس کی بھی تو نہیں تھی۔ دلوں کے بندھن یوں زبردستی تو نہیں باندھے جاتے نا۔ سمجھدار انسان یہ عمل نہیں کر پاتے۔ پھر اس وقت تو یاور کم عمر تھا۔ یہ حقیقت ہے، یاور نے کبھی آپ کے کردار ذات پر بات نہ کی، اس نے تو کبھی آپ کا نام تک نہیں لیا، ورنہ کیا مجھے علم نہ ہوتا؟ پہلے اور ہولے ہولے اس کے ذہن کو پرسکون کر رہے تھے وہ۔ دیکھیں آیت، سب کا ایک ماضی ہوتا ہے، آپ کا بھی تھا، میرا بھی ہے۔ کسی کا سیاہ ہوتا ہے اور کسی کا سنہرا۔ اب یہ قسمت کی بات ہے، میں نے آپ کو آپ کے ماضی کے ساتھ اپنایا ہے، سب کچھ جان کر، جیسے آپ نے، اور یہی سچ ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کل آپ کی زندگی میں کون تھا۔ یقین کریں، اگر آپ کو یاور سے محبت بھی ہوتی تو بھی مجھے کسی قسم کا فرق نہ پڑتا۔ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، میں بھی تو اپنے ماضی کے ستارے میں الجھا اس کی روشنی میں قید ہوں، جن سے رہائی مجھے نہ منظور ہے، نہ ہی میں چاہتا ہوں۔ آپ بھی اس معاملے کو جانے دیں۔ وہ بہت آہستہ سے کہہ رہے تھے، مگر ان کا آخری فقرہ اسے کسی نوکیلی شے کی طرح قلب میں گھستا محسوس ہوا۔ جانے دوں؟ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذلان اس کے لمحے میں بدلے انداز پر چونکے۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں میں جانے دوں وہ سب جو حاشر یاور نے میرے ساتھ کیا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، وہ ماضی تھا، معاف کر دیں یاور کو۔ وہ ماضی جس نے میری روح کو زخمی کر دیا، جس انسان نے مجھے تباہ کر دیا، آپ کہتے ہیں میں اسے معاف کر دوں؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ اذلان بس اسے دیکھے گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ آیت کا رد عمل کچھ حد تک برہم ہوگا، مگر یہاں تو وہ مانو سمجھنے کو تیار نہ دکھ رہی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ آپ نے بہت اذیت جھیلی ہوگی، آسان نہیں ہوتا ہے بنا قصور کے سزا جھیلنا، مگر مجھے بتائیں آپ کی ضد سے اب کیا حاصل ہوگا؟ وقت بیت چکا، آپ بھی ماضی کو درگزر کر دیں۔ وہ اٹھ کر اس تک آئے تھے۔ ضد میں کوئی ضد نہیں کر رہی ہوں۔ آیت نے چہرہ گھما لیا۔ آیت، یہ ضد ہی تو ہے، آپ بات کو تمام نہیں کریں گی تو خجستہ بھی نہیں کر پائے گی۔ پھر مجھے بتائیں جب نگین خالہ کو ان سب باتوں کا علم ہوگا تو؟ خجستہ کہہ رہی ہے، اس کا فیصلہ آپ کی معافی پر منحصر کرتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی محبت پر ترجیح دے رہی ہے، مگر آپ اپنی انا میں خجستہ کی زندگی کو داؤ پر لگا رہی ہیں۔ وہ دوست ہے آپ کی، حاشر محبت ہے اس کی، آپ کی انانیت اسے محبت سے محروم کر دے گی۔ انا؟ آپ کہتے ہیں میں انانیت پر ہوں، خجستہ کی زندگی میں تباہ کر رہی ہوں، اور جو میری تباہ ہوئی اس کا حساب کہاں ہے اذلان؟ وہ نگاہ میں دیکھے گویا ہوئی۔ آپ کو اپنے دوست کی محبت کی پڑی ہے، میں سب بھول جاؤں؟ آپ کیسے مجھ سے اس عمل کی توقع کر سکتے ہیں؟ میں اپنے 10 سال کی تکلیف بھول جاؤں کہ میری خطا نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرا دیا گیا، میرا کردار لوگوں کے لیے محفل گفتگو بن گیا۔ اس حاشر یاور کو معاف کر دوں جس کی بدولت میرے والدین منو مٹی تلے دفن ہو گئے؟ آپ کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں انا کے ہاتھوں حاشر کے ساتھ یہ سب کر رہی ہوں، جبکہ اس کے ساتھ روا رکھے جانے والا میرا یہ رویہ حق بجانب ہے۔ جس کے 3 بول نے میری زمین تنگ کر دی، اس کے طلاق کے 3 لفظ نے مجھے ایک ایسے مرد کے گھر لا پٹخا جس نے شادی کی پہلی رات میرا گھونگھٹ تک نہ اٹھایا۔ 22 سال اذلان، 22 سال کیا عمر ہے یہ؟ مگر میرے بھائی کو یہ خوف ستا گیا کہ اس کی کہیں شادی نہیں ہوگی، اس لیے مجھے ایک ایسے مرد سے بیاہ دیا گیا جو 2 بچوں کا باپ تھا۔ وہ جب حقائق سے پردہ اٹھانے پر آئی تو بلا شبہ انہیں چپ کروا گئی۔ طلاق یافتہ تھی تو اس میں میری خطا کہاں تھی؟
حاشر کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے مجھے بتائیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں انا اور غصے میں یہ سب کر رہی ہوں، میں معاف نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے سب کے بارے میں سوچنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ میں کبھی خجستہ کو راضی نہیں ہونے دوں گی کہ وہ حاشر سے نکاح کرے، کبھی نہیں۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اگر خجستہ کو اس سے رشتہ نبھانا ہے تو مجھ سے تعلق تمام کرنا ہوگا۔ میری تباہی کا وہ ذمہ دار ہے اور وہ سزا کا حقدار ہے، بس۔ بے دردی سے اس نے آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ اذنان گہری سانس لے کر رہ گئے۔ بلا شبہ وہ درست تھی، آیت کی تمام باتیں، دلائل سب بجا تھے، مگر وہ کیسے سمجھاتے کہ وہ ماضی تھا؟ جو کل تھا اسے کل میں ہی رہنے دیں آیت، کیونکہ کہانی تکلیف دہ ہے۔ حال میں کھینچ لائیں گی تو سوائے زخم کو کھرچنے کے، اسے رسنے کے کچھ نہ ہوگا۔ بھول جائیں سب کچھ۔ یاور بھی معافی چاہتا ہے کہ اسے احساس ہے جو ہوا تھا درست نہیں تھا، مگر یہی قسمت تھی، آپ کو میرے ساتھ جڑنا تھا، میرے بچوں کے لیے۔ اذلان نے ایک اور کوشش کی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ کہتے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اذلان کتنی ہی دیر اس جگہ کو دیکھتے رہے، یہاں وہ کھڑی تھی۔ وہ غلط نہیں ہے اذلان، تکلیف ہے انہیں، ان کی قسمت میں خسارے ہی آئے، یہ تو ان کا حق ہے۔ پہلے یاور نے انہیں سیاہی کی چادر میں لپیٹ دیا، اور تم بھی تو کوئی رنگ نہ دے سکے، وہ تو تمام جانب سے تہی دامن رہی ہیں۔ بیڈ کی پشت سے وہ سر ٹکا گئے۔ وہ احمر کو اسکول بھیج کر ملازم کو ہدایت دیتی اور چائے کا کپ تھام کر صوفے پر آن بیٹھی تھی۔ اذلان بھی خاموشی سے اس کے پاس آئے تھے۔ وہ کپ تھامے سامنے خلا کو گھر رہی تھی جب اذلان اس کے نزدیک بیٹھے۔ اس کی سوچوں میں بھی خلل آیا تھا۔ آیت، آپ اتنی سخت دل کب سے ہو گئیں کہ اپنوں کا درد تک نہیں سمجھ پا رہی ہو؟ اذلان نے بنا کسی تمہید کے کہا تھا۔ اس کی سوچوں میں بھی خلل آیا تھا۔ میں کچھ نہیں کر رہی ہوں۔ آپ تو بہت نرم دل رکھتی ہو، پھر یہ ضد؟ میں نہیں کر رہی ہوں، آپ پھر سے یوں کہہ رہے ہیں کہ میں انا اور ضد میں یہ سب کہہ رہی ہوں۔ وہ چڑ سی گئی تھی۔ میری بات تحمل سے سنیں۔ میں مانتی ہوں کہ حاشر یاور نے آپ کے ساتھ جو کیا وہ درست نہیں تھا، مگر وہ گزر گیا ہے آیت۔ آپ اسے اپنے کبھی ظرف کا امتحان سمجھیں۔ حاشر یاور نے غلط کیا تو دیکھیں نا، اس کو کہاں کہ آپ کی زندگی کی ڈور کے تھم جانے کا سبب بنا تھا، اب خود آپ کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ آپ کی معافی ہی اسے اس کی محبت دلوا سکتی ہے۔ کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے؟ آپ کہتی ہیں 10 سال سے آپ نے تکلیف سہی، اب بھی آپ صبر کے کنارے پر ہیں۔ مجھے بتائیں، ان 10 سال کی تکلیف پر اللہ نے کیا آپ کو کوئی انعام نہیں دیا؟ کیا آپ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گی کم ظرفی میں، حاشر یاور کو معاف نہیں کریں گی، یعنی کل کا دامن مٹھی میں دبا رہنے دیں گی، تو آیت آپ بھی آج یا آنے والے کل میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ کل کا دامن بار بار آپ ہی مڑ کر دیکھنے پر مجبور کرے گا۔ خجستہ کی صورت۔ آیت، خجستہ نے دوستی کا رشتہ اور اس کا معیار بہت اونچا کر دیا ہے۔ آپ بتائیں کون ہے جو اپنی محبت کو دوستی پر فوقیت دیتا ہے؟ خجستہ نے اپنے فیصلے کو آپ کے فیصلے سے مشروط کر دیا ہے۔ آپ بھی دوستی نبھاؤ۔ حاشر یاور واقعی نادم ہے آیت اپنے کیے پر۔ پھر غلط وہ بھی تو نہیں تھا نا؟ زبردستی ہوئی اس کے ساتھ، اور فیصلہ کر سکتا تھا تو کر دیا۔ کل جہاں وہ تھا آج وہاں آپ ہیں۔ اب بتائیں آپ نے کیا حاشر یاور یا آیت؟ آج کی آیت حاشر یاور بن کر خجستہ کا دل تباہ کرے گی، جیسے کل کے حاشر یاور نے آیت کا دل تباہ کیا تھا۔ اور خجستہ کا حال مجھے معلوم ہے، وہ آپ کی خاطر اپنے دل کے احساس کو نوچ دے گی، مگر کیا بنا دل کے وہ زندہ رہ پائے گی؟ اللہ نے فیصلے کا حق آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، تو ظرف کا مظاہرہ کریں۔ یار خجستہ نے ہر قدم پر دوستی نبھائی ہے، تم بھی اس کی خاطر اپنے کل کو بھول جاؤ۔ اذلان اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ فیصلہ ہو گیا تھا اور فیصلہ ہونا ہی تھا۔ یہ تم کہہ رہی ہو آیت؟ نگین نے متحیر سے کہا۔ جی خالہ، میں نے پورے واقعے کو اچھی طرح غور و فکر کیا ہے۔ حاشر یاور خجستہ کے ساتھ مخلص ہے۔ میرا ساتھ جو بھی اس نے کیا تھا وہ جذباتیت تھی۔ آیت نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، مگر ماضی کو جان کر یہ سب سوچنا کامران صاحب گویا ہوئے۔ خالو، یہ درست ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں نے مشکل وقت میں بھی گزارا ہے، پر اگر حاشر یاور کی جانب سے دیکھا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ اس نے منع کیا تھا اپنے والدین کو
اب وہ نہیں تھے۔ غصے اور اشتعال میں حاشر کو موقع ملا، اس نے بھی فیصلہ کر دیا۔ مگر جتنا میں نے سمجھا ہے، خجستہ کی باتوں سے جانا ہے، حاشر یاور برا انسان نہیں ہے، ورنہ وہ میرے فیصلے یا معافی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا خالو۔ آپ آج کو دیکھیں، ماضی جانے دیں۔ میں بھی اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہوں، اور اگر خجستہ تہی دامن رہ گئی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ مگر یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ نگین اب بھی متروب تھی۔ بالکل، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ حاشر کو خجستہ پسند ہے؟ اگر آپ مجھے دیکھتے ہوئے فیصلہ کر رہی ہیں تو میں تو اپنی زندگی میں آگے ہوں۔ نقصان کس کا، دل زخمی کس کا خالہ؟ سب کو چھوڑیں، خجستہ کا سوچیں۔ مان جائیں، آیت نے منت سے کہا تھا۔ سنیں، وہ لاؤنج میں بیٹھے موبائل پر مصروف تھے، جبکہ سامنے چلتا ٹی وی بھی ان کی توجہ کا مرکز تھا۔ جب آیت ادیرہ کو سنبھالتے ان کے پاس آتے مخاطب ہوئی تو اذلان نے صرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، مانو پکار کی استفسار کر رہے ہوں۔ وہ دراصل ادی تنگ نہ کرو، وہ فون چوڑیاں چاہیے، کسے چوڑیاں چاہیے؟ اذلان اس کے فکروں پر متعجب سے گویا ہوتے متوجہ ہوئے۔ ادی کو ان کے استفسار پر وہ بھی بے سختہ کہہ گئے، اوہ، میں ادی سے کہہ رہی تھی، مگر آپ سے میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ ادی 2 منٹ تحمل بچے، بابا سے کچھ بات تو کرنے دو نا پہلے۔ آیت نے اسے بہلایا، جو غالباً اب اپنی فرمائش پوری نہ ہونے پر رونے لگی تھی۔ اذلان کے چہرے پر بے ساختہ تبسم در آیا تھا۔ انہیں یہ منظر بہت بھایا تھا۔ آیت، یا تو پہلے تحمل سے آپ مجھ سے گفتگو کر لیں یا پھر ادی کو بہلا لیں، کیونکہ ہم دونوں باپ بیٹی ہی آپ کی بات ایک ساتھ فہم نہیں کر سکتے۔ کہیں اب کیا ہوا؟ وہ اب مکمل توجہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نارنجی اور نیلے رنگ کے امتیازی جوڑے میں سلیقے سے سر پر شفون کا دوپٹہ ڈالے، جس میں سے چند آوارہ لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں، جن سے وہ قطعی بے خبر تھی۔ چہرہ کسی بھی آرائش و جمال سے پاک تھا۔ کیا وہ بھی ان کی طرح ہی خوبصورت ہوگی؟ پھر سے کسی کی یاد نے حملہ کیا۔ وہ چونک اٹھے۔ اذلان، وہ بلا شبہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی، ان سے بھی زیادہ خود کو نفرین کی تھی۔ وہ آج آپا کا فون آیا تھا۔ لاغ پہرے بٹھا کر انہوں نے خود کو سنبھالا، مگر سختی سے نگاہ آیت پر اٹھانے سے باز رکھا خود کو۔ وہ انہیں یوں ہی کبھی بھی کسی بھی لمحے خیال میں لے جاتی تھی پریویش کے۔ آپ سن رہے ہیں؟ آیت کو گمان گزرا وہ متوجہ نہیں تھے۔ ہاں، کہیں سن رہا ہوں، وہ سنبھلے۔ دراصل آپا بلا رہی ہیں ہمیں، وہ چاہتی ہیں ہم گاؤں آ جائیں، امو جان کی بھی خواہش ہے۔ ادی اور احمر کو بھی وہ سب بہت یاد کر رہی ہیں۔ اس بار آپ بھی کئی ماہ سے نہیں گئے، اگر آپ کو مناسب لگے تو چلیں۔ امتحان ہونے والے ہیں، اس لیے احمر کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہیں۔ میرا نہیں خیال آپ کو جانے کی خاص ضرورت ہے۔ کیا کریں گی وہاں جا کر؟ کئی لمحے خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، ویسے بھی احمر کے امتحان ہے، تیاری کرنی ہے اسے۔ امو جان یا آپا کو میں یہاں بلوا لوں گا، آپ کا ملنا بھی ہو جائے گا۔ پر اس نے لب پھڑپھڑائے۔ آیت، کہہ دیا میں نے، اور یقیناً بہت واضح کہا ہے۔ وہ سختی سے کہتے دوبارہ موبائل میں متوجہ ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے، وہ نم لہجے میں کہتی آگے بڑھی تھی، جبکہ اذلان گہری سانس لے کر رہ گئے۔ میرا ارادہ قطعی یہ نہیں تھا، مگر میں کس طرح انہیں گاؤں لے جا سکتا ہوں؟ ویسے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کب تک آیت کو سہائی یا سبحان سے ملنے سے روک سکتا ہوں؟ آج نہیں تو کل مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ پھر کہاں کوئی سیر و تفریح؟ ان کے نگین خالہ کا گھر، بس وہاں بھی یہ بچوں کی وجہ سے زیادہ نہیں جا پاتی، اور خجستہ کو بلا لیتی ہیں۔ شہباز بھائی بھی تو اب یہاں نہیں ہیں۔ پھر حاشر والے معاملے کی وجہ سے کس قدر الجھی رہی ہیں۔ وہ کب سے پرسوچ انداز میں بیٹھے خود سے سوال جواب میں الجھے تھے۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ آیت کی پکار نے انہیں چونکا دیا تھا۔ ہاں، انہوں نے لقمہ منہ میں رکھا۔ ہم پرسوں گاؤں جا رہے ہیں۔ جی؟ آیت کے ہاتھ رکے تھے۔ حیرت سے اذلان کی جانب دیکھا۔ نہیں جانا تو ٹھیک ہے۔ نہیں جانا ہے، بالکل جانا ہے۔ وہ یکدم پرجوش ہوئے تھے۔ کب نکلیں گے؟ کھانے سے ہاتھ روکے وہ مزید معلومات جاننے کے لیے بےتاب ہوئی۔ اذلان بس اس کے چہرے پر کھلتے رنگ دیکھنے لگے جنہوں نے لمحے میں اسے گلاب کیا تھا۔ میں آگاہ کر دوں گا، آپ کھانا کھائیں۔ میں پہلے آپا کو آگاہ کر دوں، لمحے سے پہلے جواب ظاہر ہوا تھا۔ اذلان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ موقع میسر ہونا چاہیے بس انہیں کھانا نہ کھانے کا۔ میں انہیں فون کر دوں گا۔ اچھا تو پھر میں خجستہ کو بتا دیتی ہوں، پھر کھا لوں گی۔
اچھا کیا جو راضی ہو گیا، وہ سوچ کر مسکرا دیے تھے۔ وہ اٹھنے ہی لگے تھے جب اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ تھم سے گئے کہ وہ بے مقصد شے کو ترتیب دے رہی تھی۔ آیت کچھ کہنا ہے؟ وجود کی پھڑپڑاہٹ ان سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ انداز سے واضح تھا وہ کچھ کہنے کے لیے فکرے جوڑ رہی ہے۔ جی وہ میں آیت نے ٹھہر کر ان کے چہرے پر نگاہ ٹکا دی۔ وہ مکمل طور پر اسی کی جانب سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھے تھے۔ جو کہنا ہے جلدی کہہ دیں گی تو مہربانی ہوگی، اذلان نے ٹوکا تھا۔ مجھے مجھے کچھ ضروری سامان لینا ہے، تو مطلب بچوں کے لیے بھی کچھ۔ مزید کہنے کا حوصلہ نہ ہوا کہ پیسے چاہیے۔ اذلان نے سر کو نفی میں ہلایا۔ آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں آپ کو پیسے چاہیے؟ اذلان نے اپنی جیب سے والیٹ نکالتے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اذلان نے کارڈ کے ساتھ موجود چند نوٹ بھی اس کی جانب بڑھا دیے۔ میں خجستہ کے ساتھ چلی جاؤں گی، کارڈ تھام کر وہ کہتے واپس مڑ گئی۔ تم یوں ہی کہہ رہی تھی، دیکھو مان گئے اذلان بھائی، بلا وجہ شبہات میں پڑی تھی تم۔ تو وہ جو پہلے انکار کیا تھا وہ نہیں دکھ رہا تمہیں؟ سوٹ دیکھتے وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ میں وہ دیکھ رہی ہوں جو اچھا ہے، وہ کیوں سوچنا جو ہوا نہیں۔ خیر تم دیکھنا، جلد ہی اذلان بھائی بھی تمہاری ساری باتیں ماننے لگیں گے۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی درکار نہیں محترمہ، مگر خجستہ جانے دو، یہ تمام گفتگو اس میں کچھ حاصل شدہ نہیں۔ نگاہ بند کر لینے سے حقائق ہوا میں غائب نہیں ہو جائیں گے۔ ہم آج بھی اسی نقطے پر کھڑے ہیں جہاں اول روز تھے۔ اذلان تھم ضرور گئے ہیں مگر راضی اب بھی نہیں ہے۔ ہمارے تعلق میں بہتری یہ آئی کہ ہم اپنی جگہ اب خاموش کھڑے ہیں۔ میں جبر سے ان کے دل میں مقام نہیں بنا سکتی ہوں، ابھی تو دوستی کے سفر پر قدم نہیں رکھ سکے ہیں۔ آیت نے قصہ تمام کیا تھا۔ خجستہ بس اسے دیکھے گئی۔ تم یہ سب چھوڑو، تم کہہ رہی تھی حاشر شادی کے لیے جلدی کر رہے ہیں، پھر کیا سوچا؟ خالو نے احمر کو جوس دیتے اس نے گفتگو کو پلٹا تھا۔ ہاں بات چل رہی ہے، ابھی 6 ماہ تو درکار ہے، پھر دیکھو حاشر کے بزنس کا کچھ ابھی مسئلہ بھی چل رہا ہے، اب معلوم نہیں کیا ہوا ہے۔ انہیں گفتگو کے درمیان ان لوگوں نے کافی خریداری کر لی تھی۔ ادیرہ کی پروم کھیلوں کی شاپ میں لائی تھی جب خجستہ کا موبائل بج اٹھا۔ آیت خجستہ جلدی میں فون سن کر اس تک آئی تھی۔ وہ جو احمر کی جانب متوجہ تھی پریشان ہو اٹھی۔ آیت مما کی طبیعت اچانک کچھ خراب ہو گئی ہے، مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ ارے ان کے صبح سے پیٹ میں کچھ درد سا تھا، ابھی کہہ رہی ہیں زیادہ بڑھ گیا ہے، خجستہ نے آگاہ کیا۔ اچھا تو چلو جلدی چلتے ہیں۔ احمر کا ہاتھ تھام کر وہ گویا ہوئی۔ نہیں تم رہنے دو، میں چلی جاؤں گی۔ اتنی مشکل سے سامان لیا اور پھر بچے بھی تھک چکے ہیں، ادیرہ بھی سو رہی ہے، تم مطرود نہ ہو، میں چلی جاؤں گی، خجستہ نے کہا۔ مگر تم پریشان مت ہو آیت، میں پہنچ کر فون کر دوں گی بس۔ اچھا رکو، گاڑی لے جاؤ، میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ گھر بچوں کے ساتھ خجستہ پریشان ہوئی۔ اوفو گھر میں معلوم نہیں، گاڑی ہو نہ ہو، اب وقت مت ضائع کرو، جاؤ میں ہیلپ کر لوں گی۔ آیت نے چابی اس کی جانب بڑھائی تو وہ تھام کر چلی گئی۔ آیت بھی چند مزید چیزیں لیتی بل کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی۔ آیت ماں چلے نا گھر، احمر کی پکار ہوئی تھی۔ ہاں بس میرا بچہ یہ بل کروا لے پھر چلتے ہیں، اس نے پچکارا تھا اور پرس سے کارڈ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ سوری میم، آپ کا یہ کارڈ بلاک ہے۔ جی؟ آیت نے متعجب سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا۔ جی میم، انویلڈ شو کر رہا ہے، آپ دوبارہ سے دیکھیں۔ وہ حواس باختہ ہوئی تھی۔ جی میں کئی بار دیکھ چکی ہوں، یہ کام نہیں کر رہا ہے، آپ کیش پیمنٹ کر دیں۔ کیش؟ بے ساختہ آیت کے وجود میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ راستے میں اس نے کچھ سامان لیا تھا جس میں اس نے کیش پیمنٹ دی تھی۔ ویسے بھی اذلان نے کارڈ کی وجہ سے پیسوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ چند نوٹ کارڈ کے ساتھ آگے تھے جو انہوں نے آیت کو تھما دیے تھے بنا دیکھے۔ آیت ماں چلے نا اب، احمر نے اسے پکارا۔ وہ رش و شور سے پریشان ہوا تھا۔ ادیرہ بھی اب جاگ چکی تھی۔ 1 منٹ احمر، بس چلتے ہیں، اس نے کہتے پرس میں پیسے تلاشنا چاہے مگر یہ عمل بیکار تھا۔ وہ جانتی تھی۔ میں کرتی ہوں پے۔ کارڈ واپس تھامتے وہ ایک جانب ہوئی تھی۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ آیت کو محسوس ہوا مانو وہ اس پر ہنسی تھی، بلکہ اب اسے تمام لوگ خود کو گھورتے محسوس ہو رہے تھے۔ مارے بے بسی کے وہ رو دینے کو تھی۔ بل تیار کیا جا چکا تھا، بس پے کرنا تھا۔ اذلان، آپ سے اس حرکت کی یہ توقع نہ تھی، مجھے اتنی بے احتیاطی۔ وہ مجھے ایک فون کرنا ہے، کیا آپ اپنا موبائل دے سکتے ہیں؟
خاصی ہمت جمع کرتے اس نے ہیلپر بوائے سے کہا تھا۔ جی۔ اس نے کچھ تامل کے بعد اپنا فون اسے تھمایا تو آیت نے تیزی سے ازلان کا نمبر ملایا تھا۔ ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ ادیرہ بھی اب بے چین ہو کر رونے لگی تھی۔ احمد نیند سے بے حال ہونے لگا۔ تمام چیزیں ایک ساتھ آیت کے گرد دایا تنگ کرنے لگی تھیں۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ ادیرہ کو پرام سے نکال کر کاندھے سے لگاتے بہلایا تھا اور احمد کو پاس رکھی کرسی پر بٹھا کر خود سے لگایا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر دوسری جانب بھی مانو صبر آزمانے کی حدود قائم کی جا رہی تھیں۔ اف ازلان فون اٹھائے نا، وہ اب حقیقتاً رو دینے والی تھی۔ دوسری جانب وہ لیپ ٹاپ میں بری طرح مصروف تھے۔ موبائل سائلنٹ پر ہونے کے باعث متوجہ نہ کر پائے مگر بے ارادہ ان کا ہاتھ موبائل پر پڑا تھا۔ اس کی تھر تھراہٹ نے توجہ اپنی جانب کی۔ اسکرین پر نمبر چمک رہا تھا۔ ہیلو، ازلان سعید اسپیکنگ۔ آپ کہاں تھے آپ ازلان؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ ان کی آواز سنتے ہی کب کے رکے آنسو من توڑ کر بہہ نکلے۔ لہجے میں در آئی نمی کو بھی وہ روک نہ پائی تھی۔ آیت آپ؟ حیران سا انہوں نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ کس کے نمبر سے بات کر رہی ہیں؟ کس کا فون ہے یہ؟ ازلان متعجب ہی تو ہوئے تھے۔ مجھے اگر منع کرنا تھا تو ویسے ہی کر دیتے ازلان، یوں پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سسکتے گویا ہوئی۔ آیت کیا ہوا ہے اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ مضطرب ہوئے تھے۔ آپ کا دیا ہوا کارڈ بلاک ہے اور بل بن چکا ہے۔ میرے پاس کیش بھی نہیں ہے۔ اب کیا کروں میں؟ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا، کسی سے لے کر بات کر رہی ہوں۔ خجستہ بھی چلی گئی ہے۔ وہ اب باقاعدہ سسکی سے رونے لگی تھی۔ اوہ میرے خدا! وہ بے ساختہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ تحمل رکھیں اور پلیز روئیں تو نہیں، میں ابھی آیا۔ کس مال میں ہیں آپ؟ سلور مال میں۔ آیت نے پتہ بتایا تھا۔ بس 5 منٹ، ابھی آیا میں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ ازلان نے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی اور اپنے کیبن سے باہر تقریباً دوڑے تھے گاڑی کی جانب۔ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ مجھے معلوم تھا کہ میرا کارڈ کام نہیں کر رہا۔ 2 دن ہے۔ انہوں نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ آیت کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ کہیں بچوں کو نہ ساتھ لے گئی ہوں۔ رات جب آیت نے شاپنگ کی بات کی تو بے دھیانی میں انہوں نے کارڈ اسے دے دیا تھا اور بعد میں بھی خیال نہیں آیا تھا۔ آیت داخل ہوتے انہوں نے اطراف میں نگاہ گھمائی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر ادیرہ کو گود میں تھامے جبکہ احمد کو خود سے لگائے مضطرب سی کھڑی تھی۔ نگاہ پڑتے ہی وہ جلدی میں اس تک آئے تھے۔ بابا! احمد بھی انہیں دیکھ چکا تھا۔ ان کی جانب دوڑا تو ازلان نے اسے گود میں بھرا۔ معذرت، بہت معذرت آیت، یہ سب بالکل غیر ارادہ ہوا، مجھے بالکل بھی خیال نہ رہا۔ آیت کے چہرے پر بکھری پریشانی کی لکیریں اور سرخ آنکھیں انہیں شرمندہ کر گئی تھیں۔ آیت نے لب بھینچ کر مانو آنسوؤں کو روکا تھا، ورنہ ازلان کو وہاں پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو دل کر رہا تھا۔ وہ برق رفتاری سے سامنے گئے تھے۔ پانی کی بوتل لیتے واپس آئے۔ پانی پئیں آپ؟ ازلان نے بوتل کھول کر آیت کی جانب بڑھائی تھی جسے اس نے بنا کسی ترود کے تھامتے لبوں سے لگایا۔ سامان کہاں ہے؟ ان کے استفسار پر وہ ہاتھ کے اشارے سے گویا ہوئی تو وہ سر ہلاتے اس جانب بڑھ گئے۔ بل؟ آیت نے ہاتھ میں تھاما بل ازلان کو دیا تھا۔ پیمنٹ کرتے وہ سامان کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ آپ بچوں کے ساتھ کیوں لائی تھی؟ گھر میں لالی اور شاکرا کے پاس رہنے دیتی۔ ان کی بات پر آیت نے خفگی بھری نگاہ ان پر ڈالی مگر کچھ کہا نہیں۔ اچھا نا بابا، معذرت، اب یوں دیکھ کر مجھے مزید شرمندہ تو نہ کرے، ازلان نے مانو منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ اچھا گاڑی کہاں ہے؟ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے وہ گویا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں مجھے کتنی سکی ہوئی، نہ پیسے تھے نہ ہی فون۔ میں نے جس ہیلپر سے فون مانگا تو دینے میں تعامل تھا، جانتے ہیں آپ۔ گاڑی میں بیٹھے اس کا سفر تمام ہوا تھا اور نہیں ہے گاڑی، وہ خجستہ لے گئی تھی۔ خالہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے میں نے ہی کہا۔ کون سا میں نے چلا کر گھر لے جانی تھی، وہ خفگی سے کہتی باہر دیکھنے لگی۔ ازلان نے اس کے چہرے کو دیکھے اپنے تبسم کو ابھرنے سے روکا تھا۔ اچھا واقعی میں معافی چاہتا ہوں، یہ کوتاہی سچ میں بڑی تھی۔ صبر کریں، آپ مجھے گھر پہنچ لینے دیں، جاتے ہی امو جان کو بتاؤں گی۔ ناراضگی میں وہ بے ساختہ کہہ گئی تھی۔ اللہ کو مانے آیت، کیوں میری جان کی دشمن بن رہی ہیں؟ مجھے قتل کروانے کا ارادہ ہے، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ آیت نے چہرہ گھما کر انہیں دیکھا تھا۔ بلا شبہ یہ ہنسنا بے ساختہ تھا، یوں ہنس کر جان کے دشمن اور آپ بن جاتے ہیں۔
خاص ہے تمہاری ہنسی، مانو موتیوں کی بارش ہو جاتی ہے، مگر آپ نے بھی تو قسم اٹھا رکھی ہے مجھے ترسانے کی۔ وہ انہیں دیکھتے سوچے گئی۔ صبح سے حویلی میں مانو افراتفری سی مچی تھی۔ کئی وقت بعد کسی دعوت کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ سلمیٰ بھی نے حقیقت سب کے سب حواس باختہ کی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اذلان سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑے ہاتھ میں گھڑی باندھ رہے تھے۔ صبح کے نکلے وہ کچھ دیر پہلے لوٹے تھے۔ چہرے پر بخار کے آثار تھے، مگر وہ لاپرواہ سے بنے تھے۔ آیت اسے کمرے میں موجود پایا تو پکار گئے، جی۔ وہ جو اپنے کپڑے اٹھا رہی تھی متوجہ ہوئی اذلان، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر نگاہ اٹھی تو حیران رہ گئی۔ چہرہ بخار کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ نگاہوں میں بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ میں نے کہا تھا آپ سے دوائی لے لیں اور آرام کریں، مگر آپ میری کہاں کچھ سننے کے روادار ہیں۔ اب دیکھیں خود کو۔ پلیز آیت، میرا سر پہلے ہی درد کر رہا ہے، آپ اپنا یہ لیکچر بعد کے لیے اٹھا رکھیں گی۔ مجھے پیناڈول دے دیں، بس اسی لیے پکارا تھا۔ وہ ٹوکتے ہوئے گویا ہوئے تھے۔ اس وقت وہ واقعی کسی بحث یا برہمی کے موڈ میں نہ تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ آیت تیار ہو کر باہر آئی تو سلمیٰ بی کی نگاہ پڑی تھی۔ بلا شبہ امو جان، یہ ہے بھی تو اتنی حسین، سادگی میں بھی اتنی پیاری لگتی ہے، تو تیار ہو کر تو کیا کہنے۔ صنوبر نے محبت پاش لہجے میں کہا تو وہ متشکرانہ انداز میں مسکرا دی۔ کنپٹی کو دباتے وہ کسی سے محو گفتگو تھے جب ان کی نگاہ ہولے سے ہنستی ہوئی آیت کے سراپے سے جا ٹکرائی، مگر نگاہ اس کی کلائی پر تھم گئی۔ وہ کلائی آگے کیے سہائی کو اس میں پہنا بریسلٹ دکھا رہی تھی۔ اذلان کی نگاہ اس بریسلٹ سے لٹکتے چمکتے موتی پر اٹکی تھی۔ وہ انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے لگے۔ ان کی کلائی میں بھی بریسلٹ انتہائی حسین لگتا ہے۔ سر سے پھسلتا ٹیشو کا دوپٹہ درست کرتے اس کی نگاہ بلا ارادہ اذلان سے جا ملی۔ وہ سرت سے سنبھلے۔ مجھے آخر ہو کیا گیا ہے؟ لگتا ہے میرا بخار دماغ پر چڑھ گیا ہے۔ مجھے کیوں خود پر قابو نہیں ہو پا رہا ہے؟ آیت وہ نہیں ہے، مجھے یہ بات عقل میں کیوں نہیں آتی؟ آخر وہ خود کو سختی سے تنبیہ کرتے گویا ہوئے تھے۔ انمتا کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر یہ کہ تم نے آیت کو سر پر سوار کر رکھا ہے۔ انہوں نے خود کو ڈپٹا۔ بابا، احمر کی پکار پر انہوں نے خود کو سنبھالا تھا۔ جی بابا کے شہزادے۔ وہ مکمل احمر کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بھائی ماشاءاللہ، اذلان کی قسمت تو بہت عمدہ ہے۔ آیت نے اس کے بچوں کو بالکل سگی ماں کی طرح سنبھال رکھا ہے۔ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ اس کے بچے نہیں ہیں۔ جمیلہ خاتون جو چند خواتین کے درمیان موجود تھیں، آیت کو اپنی نگاہوں میں رکھتے گویا ہوئیں۔ ہاں، ویسے ہے بھی کتنی کم عمر، 20-22 سے زیادہ کی لگتی بھی نہیں۔ نہ جانے کیا وجہ رہی ہوگی جو ماں باپ نے شادی شدہ 2 بچوں کے باپ سے بیاہ دیا۔ امینہ بیگم تبصرہ کرتے اظہار خیال کرنا بھی ضروری سمجھا تھا۔ ماں باپ نہیں ہے، کسی کی پکار ہوئی تھی، مانو مزید آگہی دی تھی معاملے کی۔ آیت نے بے ساختہ لبوں کے کونے کو دانتوں میں جکڑا۔ پوری محفل میں یہ گفتگو بحث و غور کر رہی تھی، چرچا آیت رہی تھی۔ تقریب اختتام پر پہنچنے تک اذلان کا بخار بھی شدت اختیار کر گیا تھا۔ وہ کمرے میں پہلے ہی چلے آئے تھے، دوائی لے کے کچھ دیر پہلے ہی لیٹے تھے۔ آیت، یہ دودھ اذلان کو دے دو، بہتر محسوس کرے گا۔ صبح کہا بھی تھا ڈاکٹر کو دکھا دو، مگر کہاں سنی تھی کسی کی۔ اب دیکھو، صنوبر نے دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ جی، کافی تیز بخار تھا، ماتھے پر پانی کی پٹی رکھ دوں تو جلد اتر جائے گا۔ اس نے ٹرے میں پانی سے بھرا پیالہ رکھتے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ادی میرے پاس ہے، اس کی جانب سے بے فکر رہنا تم، وہ کہہ کر چلی گئی تو وہ بھی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بستر پر نیم دراز لیٹے تھے۔ آیت احتیاط سے ان کے پاس جا بیٹھی۔ میری بڑی خواہش تھی یہ میں آپ کے چہرے کے ہر نقش کو چھو کر دیکھوں، مگر آگہی رکھتی ہوں آپ ہوش میں کہاں یہ عمل مجھے کرنے دیں گے۔ ہاتھ بڑھا کر ماتھے پر بکھرے بالوں کو اس نے پیچھے کیا تھا، پھر نم گیلی پٹی اذلان کے ماتھے پر رکھتی۔ اذلان کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، مانو انہیں سکون سا میسر آیا تھا۔ چہرے کے تنے زاویے بھی بہتر ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا اسے ان کے ماتھے پر پٹی رکھتے۔ بخار کی حدت میں بھی کافی حد تک کمی نمایاں ہوئی تھی۔
ایک ہی زاویے پر بیٹھی اب اس کی کمر بھی دکھنے لگی۔ وہ اب اٹھنے لگی تھی مگر اسی وقت قلب میں انجانے سی خواہش بیدار ہوئی۔ آیت نے نگاہ چرانا چاہی مگر ممکن نہ رہا۔ گہری سانس لے کر ایک نگاہ اذلان کے وجود پر ڈالی۔ وہ غالباً نیند میں ہی تھے۔ حوصلہ فراہم ہوا، لبوں کا کونا عادتاً لبوں میں دبایا، ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی، چہرہ آگے جھکایا، سانس تھمی، قلب کی رفتار مزید بڑھی مگر ہوش بیگانہ ہونے لگے۔ یہ لمحے پھر نہ میسر ہوں گے، دل نے کہا۔ مزید آگے بڑھی، لبوں پر تبسم در آیا، اپنے حوصلے پر تعجب ہوا۔ آیت چند لمحے سنہرے ہیں، چرا لو، خود سے کہا اور پھر اذلان کی نم پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ دل میں ہلچل سی مچی تھی، وجود خوشی سے بے قابو ہو چلا، مانو جھوم رہا ہو، لب مسکرا دیے۔ اس سے پہلے جسارت کرتے دور ہوتی دو گہری قطعی نگاہ لمحے میں کھلی۔ ان میں حیرت ابھری، آیت کے لب پھڑپڑائے مگر آواز نہ نکلی۔ قطعی نگاہوں میں چمک ابھری، ہاتھ بڑھا کر وجود پر گرفت بڑھائی۔ آیت نے دور ہونا چاہا مگر حصار مضبوط ہوا اور اسے قید کر لیا گیا۔ وہ بھی بے قابو ہوتی خود کو سونپ گئی۔ مزاحمت دم توڑ گئی کہ ایک خواہش تھی اس شخص کے حصار میں قید ہونے کی، مانو جیسے وہ پوری ہونے لگی۔ آسمان پر تاروں نے مانو روشنی اجاگر کر دی تھی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلنے لگا، دو تارے سیاہ چمڑے کے پرس میں مزید سنہرے ہونے لگے۔ فجر کی پہلی اذان ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ان کی آنکھ کھل گئی، کروٹ لینا چاہی تھی مگر اپنے ہاتھ پر مانو وزن سا محسوس ہوا۔ بے خیالی میں انہوں نے چہرہ گھمایا اور مارے استجاب کے جڑ سے گئے۔ آیت ان کے بازو پر سر رکھے بے خبر نیند کی وادی میں تھی۔ لمحہ لگا تھا انہیں رات کے منظر کو ذہن میں ابھارنے میں، اور جب وہ ابھرا تو مانو ان کا تنفس تک روک گیا۔ خود پر پہرے بٹھاتے احتیاط سے انہوں نے اپنا ہاتھ آیت کے سر کے نیچے سے نکالا تھا۔ وہ لمحے سے پہلے کہیں غائب ہو جانا چاہتے تھے مگر ایسے کوئی چھڑی ان کی پاس نہ تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں اس قدر نہیں، فکروں کا مانو قحط پڑ گیا تھا۔ انہیں یاد تھا جس لمحے آیت ان پر جھک کر دور ہوئی تھی، ان کی نگاہ کھلی تھی۔ انہیں تعجب ہوا تھا اس لمحے مگر غنودگی غالب تھی۔ پھر انہیں مانو آیت میں ہی اپنی پریویش کا عکس جھلکتا محسوس ہوا تھا اور وہ خود پر پہرے بٹھا نہ سکے۔ نہیں، جو ہوا غلط ہوا، میں اپنے ہی کہے کا پاس نہ رکھ سکا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، رخ باتھ روم کی جانب تھا۔ بخار کی کیفیت سے تو رات کو ہی چھٹکارا مل گیا تھا مگر سر درد نہ گیا اور اب تو مانو ٹیس سی اٹھنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں نہا کر نکلے تھے۔ آیت پر نگاہ پڑی، وہ اب بھی سابقہ حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ بے ساختہ انہوں نے اس پر سے نگاہ ہٹائی تو سائڈ ٹیبل پر رکھے پرس پر جا ٹھہری۔ دل پر مانو کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس تک آئے اور پرس اٹھا کر اس میں سے تارے نکالے تھے۔ میں کیسے کسی پر آپ کو تصور کر سکتا ہوں؟ پروں میں سنہری تارے چمکنے لگے تھے۔ اذلان نے اپنی آنکھوں کو میچ لیا، مانو وہ سنہری چمک نگاہوں میں چبھنے لگی تھی۔ پہلے آپ کو یاد کرتا تھا تو سکون میسر ہوتا، پھر یاد کیا تو تصور میں سے عکس دھندلانے لگا۔ اس کے بعد جب بھی آپ کو سوچتا آیت کا عکس ابھر جاتا۔ میں نے خوف میں آپ کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا مگر کل رات کیسے مجھے آیت کے وجود سے آپ کی مہک کا احساس ہو سکتا ہے؟ میرے جذبات یوں 6 سال کا ساتھ ہے ہماری یادوں کا۔ آیت کے وجود نے آپ کے عکس کو کیسے دھندلا کیا؟ میری شدت میں کمی واقع ہو گئی۔ انمتا کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بلا شبہ مکمل تھا مگر میں کبھی آپ کے عکس کو انمتا میں نہیں تلاشا، تو آیت کے ساتھ میں ایسا کیسے کر گیا؟ مانو وہ شرمندہ سے کہہ رہے تھے۔ مجھے اب حق نہیں رہا کہ آپ کی یاد کو خود سے باندھ کر رکھ سکوں۔ میں نے دھوکہ دیا ہے آپ کو۔ میں کس طرح آپ کو آیت سے مماثل کر سکتا ہوں؟ کیوں کر میری ذہن میں یہ احساس بھی جاگا، میری سزا ہے کہ اب آپ کے اس قیمتی اثاثے کو خود سے دور رہوں گا، چاہے تڑپ بڑھے یا بے چینی، مگر اب میں ان کو کبھی ہاتھ میں نہیں لوں گا۔ 6 سال سے قیمتی اثاثے کی طرح خود سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھا تھا مگر اب چمکتے تاروں کا لبوں سے چوما، دل ڈوب کر ابھرا،
गहरी सांस लेकर आगे बढ़े। अलमारी में बना सेफ खोला और आंखें बंद करते इन तारों को उसमें रखकर बर्क रफ्तारी से बंद करते पलटे। वजूद इस लम्हे इन्हें खाली महसूस हुआ, हर एहसास से, हर जज्बात से। वो शर्मिंदा थे, बेइंतहा शर्मिंदा। कमरे से निकलते हुए एक नज़र आयत पर डाली। सामना तो आपका भी मुश्किल है आयत, अपने कहे से मुकर गया, मगर कसूर तो आपका भी है। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते कमरे से निकल गए। मुझे आ गई है अजलान, आप क्यों मंजर से गायब हैं? वक्त के लम्हे कैद होकर जो हमारे दरमियान किस्सा छोड़ गए हैं। मुझे मालूम है वो कहानी आपके मन चाही तो नहीं थी। मेरी हथेली पे जो मोती ठहरे हैं, जिनमें चमक नहीं है, एक कहानी ने हमें फिर से अनजान बना दिया है। मगर यूं मख्फी होकर आप मुझे कमाईगी के एहसास से दो चार करवा रहे हैं। जो लम्हे कैद हुए हैं, मैं जानती हूँ आपके कल्ब पर वजन बढ़ा रहे हैं। मगर वो थक कर बैठ के किनारे बैठ गई। कहाँ है, आपसे फ़ोन कर रहा हूँ। होश गंवा बैठी हैं क्या? अजलान पुकार सुनते ही बरहम हुए थे और वो उनके इस अंदाज पर लबों का कोना दांतों में दबा गई। तो ये अंदाज अपनाएंगे अब आप? जहन की रो भटकी। नहीं, वो फ़ोन साइलेंट पर था। लब फड़फड़ाए। हद है लापरवाही की भी। लहजे में मजीद बरहमी दर आई। खैर, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, आप जल्दी से सामान बांधे, हम दोपहर को ही शहर के लिए निकलेंगे। वो अपनी कहकर सिलसिला मुनक़ता कर गए, जबकि वो गहरी सांस ले गई। अनजान होकर बेगाना बन जाना आसान सहल ठहरा अजलान, मगर अपना कर निगाह फेर लेना मानो शाहरग पर खंजर रखने जैसा है। दो मोती टूटकर गाल पर बह निकले थे। फोन को साइड पर रखा था कि स्या पर्स निगाह में ताज्जुब के आया। उसने कभी अजलान को अपने पर्स की जानिब से गाफिल नहीं देखा था, कभी नहीं। वो फोन, घड़ी, चाबियां भूल जाते थे, मगर पर्स कभी नहीं। हत्ता के लाउंज में भी मौजूद होते तो पर्स को साथ हमेशा आसपास ही देखा था। हैरत में आना तो लाजिम था ना। लर्जिश होते हाथ से उसने स्याह चमड़े का पर्स थामा, जायजा लिया। कुछ भी तो खास ना था इसमें। हाँ, महंगा जरूर था। इससे महंगी शय है अजलान के पास, सोच उभरी। फिर हिम्मत यकजा करते उसने उसे खोला। कार्ड्स, बिल्स, चंद करेंसी नोट। अच्छी तरह उसने मुआयना किया था, मगर कोई एक शय भी तो अहमियत की हामिल ना थी। फिर उसे ताज्जुब ने आन घेरा। कहाँ खबर थी जिस शय ने उसे अहमियत का ताज पहना रखा था, अब वो लॉकर की जीनत बन गई थी। तजस्सुस, शौक, तहकीक हुई थी तो खासी ताखीर से गर जो ये अमल पहले तकमील तक आन पहुंचा तो यकीनन अब की सूरत हाल को तब्दील कर देता। मगर यहाँ तो हर काम में ही ताखीर तय होना थी, मानो उलझन लाजिम ठहरी। लास्ट एपिसोड इंशाल्लाह जल्द ही।